اللہ الرحمن الرحیم صحیح البخاری جلد ثانی حدیث نمبر 3905 باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ۔ حدیث نمبر 3905 حدثنا یحییٰ بن بکیر۔ یہ حدیث ہے لمبی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت من مکہ الی مدینہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کا ابھی ہم ترجمہ عرض کرتے ہیں، اور ترجمے کے دوران ہی جو اہم بات ہوگی وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ بہت ہی ایمان افروز سفر ہے، اس میں بہت سارے دروس حیات چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ میرا شروع سے بفضل ہی تعالی اللہ مجھے ایسی باتوں سے بھی بچائے جہاں کہیں میری نظر میرے اپنے اوپر جائے، میں اسی کا فضل مانتا ہوں کہ میں جتنے بھی دروس دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں، مثلا درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، پروگراموں میں بیانات ہوتے ہیں، ہر جگہ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جہاں کوئی درس دیا ہے تو میں ان کو کوئی پیغام دے کر آؤں، میں قصہ برا قصہ نہ سناؤں۔ مثلا سفر ہجرت مدینہ سنا آیا، لیکن اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کے پاک نبی کی زندگی کا ایک پہلو سیکھ لیا جو بلا شبہ باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، لیکن اس سے ان کو اپنی زندگی گزارنے میں کیا رہنما اصول ملے، اس سفر سے ان کو زندگی میں کیا پیغامات ملے، کیسی اپنی زندگی کو ٹھیک کریں میرے پاک نبی کے سفر کو دیکھ کر، یہ چیزیں میں بیان کرتا ہوں ہر جگہ ہی۔ درس قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے تو اس میں سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ غزوہ احد میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کا درس ہے، غزوہ احد بیان کر دیا، اچھی بات ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں سے آج کی زندگی میں مجھے کیا پیغام اس میں سے ملا ہے، یہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں جو سفر ہجرت ہے تو اس میں جو پیغامات ہمارے لیے ہیں تو وہ پیغامات بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور آپ ذرا سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیانوں کو محض بیانوں کی حد تک نہ رکھو، اپنے بیانوں کو برائے پیغامات رکھو۔ پورا قرآن و حدیث برائے پیغام ہے، چاہے عملی پیغام ہو یا اعتقادی پیغام ہو۔ یعنی آپ نے ایک بیان کیا، اس کے ذریعے سے آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کی، اور آپ چھپ کر آج غار میں جا کر چھپے رہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، پیغامات درج بھی کریں گے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گئے وغیرہ وغیرہ، یوں ہوا، اس میں کیا پیغام ہے، یہ ہیں عملی پیغامات۔ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جن میں عملی پیغامات آپ کوئی نہیں دے سکتے، مثلا آپ نے پورا بیان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا عملی پیغام نہیں ہے کہ اب آپ کا چہرہ ایسا تھا لہٰذا آج سے میں ایسا عمل کروں گا، آپ اسے کیا عملی پیغام لے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے، میں نے ثابت کیا پورے گھنٹے میں، اس سے آپ کو عملی پیغام کیا ملا ہے، کوئی عملی پیغام تو نہیں ہے۔ یہاں اعتقادی پیغام ہے کہ عقیدہ راسخ ہونا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے پاک، عیبوں سے پاک، بشری عیبوں سے وہ پاک، وہ اونچی ہستی، اعلیٰ ہستی، اللہ کے محبوب، خاص ہستی، وہ ان صفات کے حامل، ان کمالات کے حامل، اتنی بڑی شخصیت، جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتقادی پیغام ہے کہ اپنے نبی سے عقیدت، احترام، ان کی عظمت، ان کا نبی ہونے کا برحق ہونا، یہ ایسے بڑھتا چلا جائے، تو یہ اعتقادی پیغام ہے۔ تو ہمارے ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہونا چاہیے، بلا پیغام کوئی بیان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل میں دکھ سے کہتا ہوں، متعدد، سارے اگرچہ نہیں لیکن متعدد خطباء کا جو بیان ہوتا ہے، اس کے ان بیان کے پیش نظر پیغام نہیں ہوتا، ان بیان کے پیش نظر نئی نئی معلومات، نئے نئے قصے، نئے نئے اشعار، نیا لہجہ، نیا انداز، نیا تأثر ڈالنا، نئی اپنی ایک دھاک بٹھانا، یہ ہوتا ہے جس سے مجمع پر دھاک تو بیٹھ جاتی ہے، متاثر بھی ہو جاتے ہیں، واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن مجمع اٹھتے ہوئے کوئی پیغام نہیں لے کے جا رہا ہوتا۔ ہمیشہ بیان کرو، درس دو، 2 منٹ کی بات کرو، گھنٹے کا بیان کرو، اس کے بعد پتہ چلے کہ اس کا پیغام کیا ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ کبھی ایسے خطیب، مدرس، درس والے نہ بننا کہ جس میں کوئی پیغام نہ ہو، بحث ہلا گلا ہو اور شور شرابہ ہو اور بس اپنی واہ واہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی۔ تو پڑھو بھائی، اس کا ترجمہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور ہمارے اوپر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دن کے 2 حصوں یعنی صبح اور شام ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ پھر جب مسلمان آزمائشوں میں مبتلا ہوئے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارض حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ جب برق غماد جگہ پر پہنچے تو ابن دغینہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ دغینہ زیادہ مشہور ہے، ابن الدغینہ زیادہ معروف استعمال اس کا یہ ہے۔ چلیں، ابن الدغینہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور ابن الدغینہ کارا قبیلہ کے سردار تھے، یا تھا ترجمہ کریں سے تھا راوی فرماتے ہیں فقہ ابن الدغینہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اچھا۔ ابن دغینہ نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جیسا نہ ہی یہاں سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نکالا جا سکتا ہے، آپ تو وہ ہیں نکلنا چاہیے، آپ جیسے آدمی کو نہ جانا چاہیے اور نہ ہی اس آدمی کو نکالا جانا چاہیے، آپ جیسا آدمی تو ہمارے درمیان رہے۔ چلیں جی، آپ تو وہ ہیں جو نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں، اور میں آپ کو پناہ دینے دوں گا، آپ واپس لوٹ جائیں اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ابن دغینہ شام کو شرفاء قریش کے درمیان میں قابل تشریح ہیں، تکسب المعدم، تصل الرحم، تحمل الکل، تقری ضعیف، تعن علی نوائب الحق، اس کے ساتھ حق کی قید لگے وغیرہ، لیکن یہ بالکل بخاری اول کے شروع میں گزر چکے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے کہا تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا، تو وہیں پر ہی تشریحات اس کی گزر بھی چکی ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، اس لیے میں بھی اس کی نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے انعام الباری میں ان کی بہت اچھی تشریحات ویسے کی ہیں، وہیں پہلی جلد اول میں۔ چلیں، ابن دغینہ شام کو شرفاء قریش کے درمیان آیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے کو نہ ہی وہ نکل کیسے نہ ہی اس کو نکلنا چاہیے اور نہ ہی ایسے جیسے نکالا جانا چاہیے، نہ ہی ان کو نکلنا چاہیے اور نہ ہی ان کو نکالا جانا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکالنا چاہتے ہو جو مفلس لوگوں کو کما کر دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی مصیبتوں پر مدد کرتا ہے؟ تو قریش نے ابن دغینہ کی عہد و پیمان کی تکذیب نہیں کی اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے یہ جا کر کہو کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے اور وہیں نماز پڑھے اور جو دل چاہے وہیں قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دے اور نہ ہی کھلم کھلا یہ کام کرے، کیونکہ ہمیں یہاں لکھا ہوا ہے ولا یؤذینا، لیکن یہ نحوی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، ولا یؤذینا ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے بھی سارے امر کے صیغے ہیں، تو یہ نہیں کا صیغہ ہونا چاہیے۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے ایک نسخے میں ولا یؤذینا نیچے حاشیے میں، اور اوپر لکھا ہوا ہے صح، تو یہی نسخہ صحیح ہے۔ چلیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو دین سے بھٹکا نہ دے۔ ٹھیک ہے، مفہومی ترجمہ صحیح ہے۔ تو اصل ہے کہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، ان کو آزمائش میں ڈال دے کہ وہ بھی اب ہمارا دین چھوڑ بیٹھیں۔ چلیں، تو ابن دغینہ نے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے اور کھلم کھلا نہ نماز پڑھتے رہے اور اپنے گھر کے علاوہ دوسری جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے رہے۔ پھر یعنی اعلانیہ کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتے تھے اور اعلانیہ تلاوت بھی نہیں کرتے تھے فی غیر داری۔ آگے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مسجد بنائیں، تو انہوں نے گھر کے صحن میں مسجد تعمیر کی۔ تو فبتنا مسجداً بفناء داری، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد تعمیر کی۔ اس کی تشریح مولانا صدیق صاحب نے الخیر الساری میں لکھی ہے اور وہ بڑی ماشاءاللہ دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی ہے۔
اول تو یہ کہ فنا سے مراد وہ باہر کی جگہ، وہ جگہ ہوتی ہے جو باہر سے کھلی ہو، جس کو ہم صحن کہتے ہیں، اس کو کھلی جگہ کو فنا کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے مسجد بنائی، یعنی عبادت کے لیے ایک مسجد بنا لی، اسی لیے کہا گیا کہ اسلام میں یہ سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے۔ جو مسجد قباء ہے نا، وہ تو باقاعدہ جب مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہوئی اور ایک اجتماعی مسجد قائم کر دی گئی، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی عبادت کی جگہ بنانا یہ اسلام میں پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق بالکل شروع کے مسلمان لانے والوں میں سے ہیں، اور انہوں نے عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ بنا لی تھی، تو یہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد عبادت کے لیے کوئی مسجد بنائی جا رہی تھی۔ چلیں، اور ہاں ایک بات یہ عام تھی، یہ مسجد کہاں تھی؟ پہلے بھی شاید آپ کو میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا گھر بتایا تھا کس جگہ، تو آپ کو اللہ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے حرم شریف، وہاں ہم جائیں گے نا تو مشہور دروازہ ہے باب عبدالعزیز، جس کو دیہاتی لوگ کہتے ہیں باب عزیز والا دروازہ، باب عزیز، باب عبدالعزیز لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کہتے ہیں باب عزیز والا دروازہ، آگے دروازہ بھی ساتھ ہی۔ تو وہاں ایک مشہور دروازہ ہے باب عبدالعزیز، اور دوسرا مشہور دروازہ ہے باب فہد، یہ دو مشہور دروازے ہیں جن کو ہر آدمی تقریباً جانتا ہے، باقی اور بھی کئی دروازے ہیں تو یہ معروف ہیں۔ باب فہد اور باب عبدالعزیز کے درمیان ترچھا ہوٹل بنا ہوا ہے، مشہور ہے، لکڑی کا ہوٹل ہے، اس کی کھڑکیوں پہ لکڑی ساری لگی ہوئی ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں ہلٹن ٹاور، ہلٹن ٹاور۔ جب آپ باب فہد سے باہر نکلتے ہیں، کبوتر چوک کی طرف جاتے ہیں، نیچے ڈھلوان میں بالکل شروع میں ہی رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہوٹل ہے، اس کو ہلٹن ٹاور کہتے ہیں۔ یہی ہلٹن ٹاور والی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور اب بھی وہاں اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی، نیچے ہوٹل ہے، نیچے ہوٹل اور اوپر مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد ابوبکر صدیق ہے اب بھی۔ تو جب صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا، اب بھی وہ تو کبوتر چوک تو صفیں چلی جاتی ہیں، تو لوگ وہیں اوپر مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور ان کا اتصال ہو جاتا ہے بیت اللہ کی جماعت کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو میں نے اس کا محل وقوع بتایا۔ چلیں، مسجد قباء کو پہلی مسجد اس لیے کہتے ہیں، اول مسجد اسس علی التقوی، قرآن میں جب باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اجتماعی طور پر ایک مسجد بنا دی گئی، جو مسجد ہوتی ہے کہ جس میں ہر ایک آنے کی اجازت ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز ہوتی ہے، جو ہماری مسجدیں بنتی ہیں، اس طرح باقاعدہ جو ایک مسجد بنائی گئی وہ واقعی مسجد قباء تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کی جو جگہ پہلی دفعہ بنائی گئی وہ ابوبکر صدیق نے بنائی تھی۔ چلیں، اور آپ اسی میں ہی نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچوں کا ہجوم رہتا تھا، اور وہ آپ کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے والے، اتنا روتے تھے کہ قرآن پڑھنے کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سال گزر جاتا ہے، کتنی بڑی مدت ہے، سال گزر جاتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہوئے نہیں روتے۔ میری ایسا تنزل آ چکا ہے کہ بس اب علماء بھی علماء نہیں رہے، وانا منہم، کہ اب ہم قرآن پڑھ کر بھی نہیں روتے، قرآن سن کر بھی نہیں روتے، اور رونا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز میں اس طریقے سے ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، چلو میں رونا آ ہی جائے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور رقت پیدا کر کے پڑھنا۔ ورتل القرآن ترتیلا کے اندر جو چیزیں داخل ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل قرآن میں، فضائل اعمال میں لکھی ہیں۔ ایک ہے کہ الفاظ کو صحیح مخارج سے ادا کرنا، ترتیل ہے، ایک ہے ان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ایک ہے ان کا وقف ایسے کرنا جہاں وقف کرنا کا معنی کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے کہ یہاں وقف ہونا چاہیے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا کہ آپ کے پڑھنے کا طرز آپ کے دل پر، دوسروں کے دل پر رقت طاری کرے، یہ خود اس میں داخل ہے۔ رتل القرآن حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اور یہ بالکل تقریباً مفقود ہو گیا۔ جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو، چاہے اپنے انفرادی مصلی پہ، اجتماعی مصلی پہ، اکثریت کی بات کرتا ہوں، سب کی نہیں، مصلی پہ کھڑا ہو تو وہ 3 آیتیں 4 آیتیں اکٹھے پڑھ دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب 3-4 آیتیں اکٹھے پڑھ جائیں گے تو اس میں تو ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور پھر ایک روٹین سے جو پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی اس روٹین سے پڑھتا رہتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتا نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اس آیت پہ وقف کروں اور اس کے مطابق میں وقف کروں، اور یہاں آواز بھی ایسی بناؤں کہ جس سے میرے دل پر اثر ہو۔ یہ رتل کا حصہ ہے، گویا کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، رتل القرآن ترتیلا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی منافقت ہوگی کہ جب مصلی پر کھڑا کر دیا جاؤ تو ماشاءاللہ بڑا ٹھہر ٹھہر کر، بڑا آرام سے، بڑی رقت کے ساتھ لمبی قرات، جب اپنے انفرادی نوافل پڑھتا ہے تو پھر ٹھک ٹھک ہے،
اپنے انفرادی نوافل میں اس سے بھی زیادہ لمبی قرات ہو اور اس میں ایک ایک آیت کو بار بار دہرانا ہو تاکہ رکت پیدا ہو اور آنکھ سے آنسو نکلیں، ایسی نمازیں میرے عزیز بھائیو میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم تنہائیوں میں اونچی آواز میں راتوں کو قراءت کر کے، جہری قراءت دل پہ اثر کرتی ہے، قراءت کر کے اپنے دلوں کو متاثر کر کے آنکھوں سے رونے والے بنیں۔ اور وہاں کیا حال ہے؟ رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، اتنا زیادہ روتے تھے قرآن پڑھتے وقت آنکھوں پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آنسو چھلک جاتے تھے۔ تو اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں دکھ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم عالم نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو عوام کا کام ہے کہ ایک عام مسلمان متقی کو بھی ایسے ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو آرام آرام سے پڑھے، ٹھہر کر پڑھے، دل متاثر کرے۔ علماء کو تو پیشہ ہی یہی ہونا چاہیے، شیوا ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ پیشہ کے بجائے شیوا ہی یہی ہونا، عادت ہی ہونی چاہیے کہ وہ لمبی قرات کر کے دلوں کو متاثر کرنے والا ہوں۔ تو آج سے آئندہ میں اور آپ ہم انفرادی طور پر بھی لمبے نوافل پڑھ کر قرآن کو آرام آرام سے پڑھیں گے، رونے کی کوشش کریں گے یومیہ۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نہ روئیں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو جس میں ہم نہ روئیں، دعا میں بھی روئیں اور قرآن پڑھ کر بھی روئیں، یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ دلوں کی کساوت، دلوں کی سختی، گناہوں کا کرنا، جب انسان گناہ کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر رونے کو دل بھی نہیں کرتا، دل کرے گا تو رونے کی کوشش کرے گا، پھر اس تلاوت کو سننے کا بھی دل نہیں کرتا جو تلاوت آہستہ آہستہ ہو، پھر آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے۔ تراویح میں بھی وہ امام ڈھونڈتا ہے جو ٹھک ٹھک سے نمازیں ختم کرتا ہو، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں لگتا قرآن میں، وہ ایسی قرات کیوں سنے؟ وہ کہے گا کوئی ایسا امام ہو جلدی سے نماز پڑھا دے۔ یہ اصل میں گناہوں کی وجہ سے ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ذکر نہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، ذکر کرنے والا زندہ کی مثال، نہ کرنے والا مردہ کی مثال۔ تو ہم روزانہ صبح شام کی تسبیحات کریں اور روزانہ ہم تلاوت کریں ان نماز کے اندر، اور تھوڑا اگر ہو سکے تو میری طرف سے اضافی چیز ہے 10 منٹ روزانہ ذکر جہری کیا کریں لا الہ الا اللہ کا۔ اگر ایسی کوئی جگہ آپ کو میسر آ جائے تو 10 منٹ لا الہ الا اللہ، آنکھیں بند کر کے، موبائل بالکل بند کر کے، توجہ ختم کر کے، ہر طرف سے کٹ کے، اندھیرا ہو تو اچھا ہے، لا الہ الا اللہ کا 10 منٹ ذکر ہو روزانہ، تو دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر رونا جلدی آتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، رونے والی چیزیں ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، ورنہ آدمی پھر وحشت ہو جاتی ہے اس کو رونے والے کاموں سے۔ یعنی ایسا بیان بھی نہیں سننا چاہتا جس میں رونا پڑے، ایسی تلاوت بھی نہیں سننا چاہتا جس میں رونا پڑے، ایسی تلاوت کرنا بھی نہیں چاہتا جس میں رونا پڑے، تو پھر وہ دور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رقت قلب مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو جب ہم انفرادی نماز پڑھیں تو روزانہ کوئی 2-1 نفل ایسے متعین کر لیں جس میں آرام آرام سے پڑھ کے 8-10 منٹ میں نفل ختم کریں، صرف ایک دفعہ دن میں، اور وہ تہجد میں ہو تو اچھا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم امام بنائے جائیں ٹھک والی نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت مٹ چکی ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کیا جائے، بالکل دیکھنے سے بھی نہیں ملتا کہ ہر آیت پر وقف کرنا سورہ فاتحہ میں سنت ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور قرآن کو رکت کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ تک ختم ہو گیا ہے، سارا زور قاری صاحبان کا بھی سانس کے لمبا ہونے پر ہے کہ جتنا لمبا سانس ہوگا اتنی لمبی داد ہوگی۔ مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے، کیا قرآن کا مقصود یہ تھا کہ جو آدمی سورۃ والضحیٰ ایک سانس میں ختم کر دے، وہ اس کی صورت ختم ہوتی ہے پورا مجمع سبحان اللہ، یعنی گویا کہ کمال یہ ہے کہ آپ کا سانس لمبا ہو۔ یہ تو کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہو کہ آپ کا سانس لمبا ہو۔ آپ پڑھیں قرات تجوید اصولوں کے مطابق پڑھیں، حسن صوت بھی، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، تو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو حسن قرات ترتیل کے ساتھ یہ قابل داد ہے، اور وہ ختم ہوتا جا رہا ہے بس۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ جب ہم امام بنیں، جب انفرادی پڑھیں، قرآن آرام آرام سے ٹھہر کر حسن آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، رقت کے ساتھ پڑھیں۔ آگے چلو بھائی۔ اور اس بات نے شرفائے قریش یعنی مشرکین کو خوف زدہ کر دیا، تو انہوں نے ابن دغنہ کے پاس پیغام بھیجا، اسے بلانے کے لیے پیغام بھیجا، تو وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو تمہارے عہد پیمان کے ساتھ پناہ اس شرط پر دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن انہوں نے حدود پار کر لی ہے، انہوں نے مسجد تعمیر، اپنے گھر کے صحن میں ہی مسجد تعمیر کی ہے، اور اعلانیہ نماز، اس میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ڈر لاحق ہے کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور
ہماری بچوں کو فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں، لہذا انہیں اس سے روکیں۔ پھر اگر وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرنے پر اکتفا کرنے کو پسند کریں تو پھر کرتے رہیں، اگر یہ پسند نہیں، یہی پسند ہے کہ وہ اس اعلانیہ نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو پھر ان سے یہ درخواست کریں کہ تم آپ کا ذمہ آپ کو واپس کر دیں، یعنی عہد جو کیا تھا، کیونکہ ہمیں یہ ناپسند ہے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور ہم ابو بکر کو اعلان عبادت کرنے پر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابن دغینہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یہاں دیکھیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہ درمیان میں آ گیا ہے، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ قصہ ہادہ کی راویہ ہیں، اس لیے ان کا نام دوبارہ ذکر کر دیا ہے، لیکن اس طرح نام دوبارہ ذکر ہونے سے چونکہ تعلیق کا وہم ہوتا تھا کہ شاید تعلیق ہے، اسی لیے نیچے شراح نے بھی سند سابق لکھ دیا ہے کہ اسی سند سابق کے ساتھ حضرت عائشہ کا بیان چل رہا ہے۔ چلیں، اور اس نے کہا کہ آپ کو وہ بات تو معلوم ہوگی جس پر میں نے آپ کے لیے عہد و پیمان کیا تھا، پھر اگر آپ اسی پر اکتفا کرنا چاہیں، یا تو آپ اسی پر اکتفا کرنا کریں، یا یہ کہ میرا ذمہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ بات سنیں کہ مجھے ایسے شخص کے بارے میں میرے عہد کو توڑ دیا گیا ہے جس کے لیے میں نے ذمہ داری لی تھی، جس کا ذمہ اپنے سر لیا تھا۔ یہ آدمی کی بے عزتی ہے کہ ایک آدمی کسی کا ذمہ داری لے اور پھر دوسرے لوگ اس کی ذمہ داری توڑ دیں، تو کہتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ چلیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارا عہد و پیمان تمہاری پناہ، میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پہ راضی ہوتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جو درختوں والی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اور ابن زہری فرماتے لا بتعین کا معنی سیاہ پتھروں والی زمین۔ امام زہری فرماتے وہما حرتان، یہ حرہ اسی کو کہتے ہیں، سیاہ پتھروں والی، سیاہ پتھروں والی زمین، فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ چلیں، تو جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی انہوں نے کر لی، اور باقی وہ تمام لوگ جنہوں نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ بھی مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابھی جلدی نہ کرو، کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم دے دیا جائے، اجازت ملے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد آپ پر قربان ہو، آپ بھی ہجرت کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو روکے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی دو سواریوں کو درخت سے جھڑے ہوئے، یہ ورق الثمرہ، درخت سے جھڑے ہوئے پتے، سمر کا معنی جی، انہوں نے اپنی وہ دو سواریاں جو ان کے پاس تھی ان کو کیکر کے پتے یعنی ڈالے، 4 ماہ تک، ٹھیک ہے، 4 ماہ کھلاتے رہے۔ جی، ابن شہاب راوی فرماتے ہیں کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم، یہاں تھوڑا دیکھیں سند میں قال ابن شہاب لکھا ہوا نا، یہاں سے کوئی نئی سند نہیں ہے، یہ پیچھے والی سند ہی چل رہی ہے، پیچھے بھی ابن شہاب عروہ عن عائشہ ہے، دیکھو ابن شہاب عروہ عن عائشہ وہی سند ہے، تو یہاں بھی وہی لکھ دیا دوبارہ، تو یہ جو یہاں سے کوئی نئی سند نہیں ہے، پھر الگ سے دوبارہ کیوں کہا ہے؟ جب سند وہی چل رہی ہے تو یہاں سند نئی شروع ہوتی، جیسے پہلے آتا ہے تو پھر آگے بیان کرتے ہیں، جب نئی سند نہیں ہے تو الگ سے دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ایک تو یہ کہ ممکن ہے بعض کی ترکیب احادیث کے مطابق یہاں نئی روایت ہو، اگرچہ اس نسخہ میں نہیں ہے، جیسا کہ اگلے صفحے پر قال ابن شہاب بسند سابق پر نیا نمبر لگا ہوا ہے، دیکھیں آگے حدیث 3906 قال ابن شہاب، دیکھو وہاں نیا نمبر لکھا ہوا، حالانکہ لکھا ہوا موصول باسناد ما قبلہ،
تو ممکن ہے یہاں بھی بعض نسخوں میں نیا نمبر لگا ہوا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کو الگ سے لکھا ہے. ایک یہ ہے. اور باقی یہ کہ یہ اس کا جواب ہو گیا. باقی یہ کہ روات سند میں سے ابن شہاب زہری سے کیوں سند شروع کی ہے، یعنی ہم نے دوسری سند شروع کرنی ہے نا، تو ابن شہاب سے جیسے آپ نے شروع کیا، حالانکہ سند تو وہی ہے، تو آپ ابن شہاب کی بجائے پیچھے عقیل سے شروع کر دیتے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسی سند کو درمیان سے اٹھا کے دوبارہ لکھ دینا. اگر اسی سند کو اٹھا کے لکھنا تھا تو ابن شہاب سے کیوں شروع کیا، جس کا جو پچھلا راوی عن عقیل ہے، عن عقیل سے شروع کر دیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ابن شہاب زہری ہیں یہ مرکزی راوی ہیں، تو مرکزی راوی سے بات کو اٹھائی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی 1/4 احادیث، یعنی تقریباً 1000 احادیث یا 1/5 احادیث امام زہری کے سند سے مروی ہیں. 1/5 یا 1/4، 1/5 احادیث امام زہری کے سند سے مروی ہیں. تو یہ ایک مرکزی راوی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے. اور یہ کہ پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابن دغنہ سے ملاقات کا ذکر ہے، اور آگے ابتداء ہجرت کا تذکرہ ہے. ابن شہاب قال عروہ قال عائشہ، اس سے پیچھے جو گزرا ہے اس میں حضرت ابو بکر کی ابن دغنہ سے جو ملاقات ہے اس کا بارے میں تذکرہ ہے. اب اس سے آگے جو سفر ہجرت ہے اس کا تذکرہ ہے. لہذا یہ 2 روایت، یہ 2 مضامین بن گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ اور مضمون ہے اور مضمون ہے، تو نیا مضمون شروع ہونے لگا تھا، تو اس لیے قال ابن شہاب سے تو پھر بات اٹھا دی. آگے چلیں. صحیح، یہ بات فتح الباری میں لکھی ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھری دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے ایسے وقت میں آئے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اس وقت میں نہیں آیا کرتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان پر میرے والدین قربان ہوں، اللہ کی قسم اس گھڑی میں کوئی بات ہی آپ کو لے کر آئی ہوگی، کہ اہم بات ہی آپ کو لے کر آئی ہوگی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اجازت طلب کی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے ان کو ایک طرف کر دو. انہیں ذرا باہر نکال، مراد یہ ایک طرف کر دو، یہاں سے ہٹا دو. میں آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ آپ کے اہل ہیں، میرے والد آپ پر قربان، وہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہی ہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے والدین قربان ہو، میرا والد قربان، میرے والد قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ. اس میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. الصحابۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصحابۃ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے جو یا رسول اللہ کے آگے سوالیہ نشان ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں فل سٹاپ ہے. تو نعم الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہی اچھی صحبت ہوگی. یہاں پر ایک یہ مطلب ہے اس کا. تو الصحابۃ، اور ایک یہ ہے کہ ارید الصحابۃ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی صحبت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں. آپ نے کہا نا مجھے اجازت، اذن لی فی الخروج، مجھے اجازت مل گئی. انہوں نے کہا الصحابۃ یعنی ارید الصحابۃ، او اطلب الصحابۃ یعنی المصاحبۃ. یہ علامہ عینی نے لکھا ہے. یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ سوال نشان کو اگر ہم ٹھیک قرار دیں تو وہ کہتے ہیں کیا میں بھی ساتھ ہونے کا ارادہ کروں، یعنی استفہام کیا، کیا میں بھی اس مصاحبت کا ارادہ کروں. تو آپ نے فرمایا نعم. یہ نعم اگر پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ پیچھے وہ والا ترجمہ بنے گا، کیا میں بھی ساتھ ہونے کا ارادہ کروں. اور ورنہ اس کو نعم کی بجائے نعمت نعمہ پڑھیں گے. آپ نے فرمایا نعم الصحبۃ التی تطلبها، جس صحبت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کتنی اچھی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے بھی اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہو گئے. چلیں جی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے والد آپ پر قربان ہوں. دیکھیں تو صحیح ادب، دیوانگی صدیق کی، ہر بات پہ میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے جیسے ہمارے واری واری جاواں قربان جاؤں آپ پر، قربان جاؤں. جملہ پورا بھی نہیں بولتے پہلے، یا میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں.
देखो पीछे देखो कितनी दफ़ा आ चुका है। अभी थोड़ी सी फिदा अल्लाहु अबी व उम्मी, आगे कहने लगे आपके घर वाले हैं। हाँ, अबू सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह वो आपके घर वाले हैं, मेरे वालिद आप पर कुर्बान हूँ। दरमियान में आगे जुमला भी पूरा नहीं हुआ, इन्ना माहुम अहलुक बी अबी अंत या रसूलल्लाह, असल में कि या रसूलल्लाह इन्ना माहुम अहलुक। दोबारा फिर अबू बकर ने कहा अस्सहाबत या रसूलल्लाह, फिर दरमियान में भी अबी अंत, बात भी पूरी नहीं हुई। आगे फिर कहा अब फ़खुद बी अबी अंत या रसूलल्लाह। ये दिल की कैफियत है, दिल की, कि दिल से वो फिदा हो रहे थे हुज़ूर पर। चलें कहाँ के? हाँ, इसका कहते हैं क्या मतलब है, सही सवाल किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। इसका मतलब ये होता है कि या रसूलल्लाह आपकी जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े, ये तो आम सी चीज़ है। अपनी जान से तो इंसान को अपने माँ बाप ज़्यादा अजीज़ होते हैं, जिनके लिए इंसान अपनी जान भी लगा देता है। आपकी जान बचाने के लिए मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। यानी अगर आपको बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं दे दूँगा, आपको बचा लूँगा। आपकी जान बचाने के लिए मुझे अपना वालिद देना पड़ा, यानी उनकी जान कुर्बान करानी पड़ी, वो भी कुर्बान करा देंगे। अपनी वालदा की जान भी अगर कुर्बान करानी पड़ी, आपको बचाने के लिए कुर्बान कर देंगे। ये मतलब होता है कि मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि माँ बाप कुर्बान करने के ज़िम्मे में अपना कुर्बान होना खुद आ जाता है, और ये उसे एक अगला दर्जा होता है। चलें जी, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरी इन दो सवारी में से एक सवारी को ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीमत के बदले ही लूँगा, कीमत के बदले ही लूँगा। ये सबक सारी ज़िंदगी याद रखना भाई, ये बड़ा तुम्हें काम देगा। जब लोग तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे, मोतक़िद हो जाएंगे, तुम्हें हदाया तहफ़ देंगे, बाद दफ़ा नहीं भी देंगे, तुम खुद निकलवाने की कोशिश करोगे कि हमें कहीं से कोई माली नफ़ा हो। कोई चीज़ आपको मुफ्त दे रहा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूछोगे भी नहीं कि भाई ये क्यों मुफ्त दे रहा है, या मैं इसको इनकार ही कर दूं, भाई मैं मुफ्त नहीं लेता, मेरे साथ पैसों का इंतज़ाम करो, पैसों का मामला करो मेरे साथ। ये दिल के जज्बे हमने बनाने हैं। मुफ्त खोरा नहीं बनना भाई, खिलाने वाला बनना है, खाने वाला नहीं बनना। ऊपर वाला हाथ रखना है, नीचे वाला हाथ नहीं रखना। लोगों के मालों पर नज़र नहीं रखनी, लोगों के साथ दीनदारी की बुनियाद पर उनके ताल्लुकात पर नज़र रखनी कि हमारा दीनदारी का ताल्लुक है। ये सबक बड़ा मुश्किल है, ख्याल रखना इसका अपनी ज़िंदगी में। जब तुम्हें इस तरह की मसला पेश आए तो एक क्लास रटा लगा लो, बिस्समन, वो आपने फरमाया बिस्समन बिस्समन बिस्समन। ये रोज़ाना सुबह आते सबक में तो मुझे बता दिया करो बिस्समन। 3 दिन तो चलाओ इसको, आते सबक में तीनों बोला करो सारे बोला करो बिस्समन, ताकि पक्का हो जाए। जब भी मौका पड़ेगा तो याद रहेगा कि मेरे नबी ने कहा था बिस्समन। चलो आगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं आम तौर पे तो एलिम में मान फ्रूट लेते हैं उसमें क्या